ہوگی، تیاری کیا کی ہے؟ سوال میں دھیان رہے کہ سوال آ کر پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، اور میرے کریم جواب یہ دے رہے ہیں، جوابی سوال فرما رہے ہیں کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کی؟ اتنا بے دھڑک ہو کہ تو قیامت کا سوال پوچھ رہا ہے، تجھے اس دن کا کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، بتا تیاری کتنی ہے؟ وہ بھی صحابی تھا، بارگاہ رسالت کے آداب جانتا تھا، اس نے گنتی نہیں شروع کروا دی کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں نیکیاں کرتا ہوں، صدقے کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، نہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں تو کچھ نہیں ہے، تو جب ہے کچھ نہیں تو پھر اتنا اونچا سوال کس ہمت کیسے ہوگی، اتنی جرأت کیسے آ گئی؟ کہا بس ایک ہی چیز دامن میں رکھتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا پھر جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی غرض اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ پرہیزگار ہے، فرمایا اس سے تم پیار کرو، یہ محبت قیامت کے دن تمہیں اس کا ساتھ عطا کر دے گی۔ تم گناہگار ہوتے ہوئے بھی، حضرت انس فرماتے ہیں ہم اس دن بڑے خوش ہوئے، اور خوش کیوں ہوئے کہ ہم نے یقین ہو گیا کہ ہم صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم صدیق اکبر کے ساتھ ہوں۔ یہ انس بن مالک کے الفاظ ہیں۔ یعنی صحابہ بھی ادھر جب نہیں لگا رہے، حالانکہ کون سا صحابی ایسا ہے جس کو رسول اللہ سے پیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادب سکھا رہے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، بلکہ رسول اللہ کے یاروں کا ساتھ مل جائے تو یہی غنیمت جان لینا، رسول اللہ کے درجے پہ جانے کی خیال بھی نہ آنے دینا۔ آج تو لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں نا ہم رسول جیسے، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی جسارت ہے، ہم تو اس لفظ کو سننے کے بعد کہ کریم فرماتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، انس بن مالک فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں تو قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو غوث اعظم سے پیار کرنے والے وہ پھر کدھر ہوں گے؟ جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ جو فرید الدین گنج شکر سے پیار کرنے والے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو حضرت سقی شہباز قلندر کے چاہنے والے ہیں، یقیناً یقیناً وہ پھر انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، ان کے امام بنے ہوں گے۔ قیامت کے دن جناب غوث اعظم امام ہوں گے اور پیچھے پیچھے سارے قادری چل رہے ہوں گے، اور صرف قادری نہیں بلکہ ہر وہ بندہ پیچھے ہوگا جو جناب غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہے، جو غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہے، اور جو غوث اعظم کے کردار و سیرت سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی کے شب و روز کو روشن بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کی محبت آپ نے نعرہ لگا دیا، لیکن اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 60% بندے چپ کر کے بیٹھے رہے، نعرہ نہیں، جواب نہیں دیا۔ میں گزارش کروں گا سبحان اللہ اگر کہہ دیں تو سارے کہہ دیں، نعرہ نہ لگائیں، حالانکہ نعرہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ گواہی دے رہے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہاں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن چلے مزاج نہیں ہوتا نعرے کا تو سبحان اللہ کم از کم ہر بندے کے زبان پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں آئے بیٹھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہے، باپ کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے حسنی سید ہے، ماں کی طرف سے حسینی سید ہے، یعنی ماں بیٹی ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک میں سے، اور باپ جو ہے وہ جناب حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے۔
تو دو سادات حسنی اور حسینی، دونوں سادات ماں باپ کی صورت میں ملے اور کچھ حسنی کچھ حسینی خوبیاں لے کر جناب شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف عصر مجتبیٰ کے وارث بھی ہیں، جناب حسین کے وارث بھی ہیں، جرأت، شجاعت، بہادری جناب حسین والی، سخاوت، سرداری جناب حسن مجتبیٰ والی، دونوں طرف کے فیوز و برکات سمیٹ کر، اور یہی حال ہمیں نظر آتا ہے جناب حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، یہ بھی حسنی حسینی، ادھر بھی یہ دونوں کمالات اپنے عروج پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے 12 امام پکڑے ہوئے ہیں، وہ 12 سے 13 امام نہیں ہونے دیتے۔ میں کہتا ہوں اگر امام حسین کی اولاد امام ہے تو حسن کی اولاد کا کیا گناہ ہے، وہ کیوں امام نہیں؟ کبھی سوچا آپ؟ جناب حسین کے بیٹے امام ہیں، بالکل ہیں، ہمارا ایمان ہے اس میں، لیکن جناب حسن مجتبیٰ کی اولاد کیا کس کھاتے میں گئی؟ کیا وہ حضرت علی کی اولاد نہیں؟ کیا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کی اولاد نہیں؟ تو جناب حسین کے بیٹے امام ہیں تو جناب حسن مجتبیٰ کے بیٹے بھی امام ہیں۔ میرے داتا صاحب امام ہیں، میرے غوث اعظم امام ہیں، جیسے امام موسیٰ کاظم ہیں ویسے ہی امام داتا صاحب ہیں، جیسے ہی جناب والا امام علی رضا ہے ویسے ہی جناب والا امام غوث اعظم دستگیر ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بیٹے کی طرف سے اولاد جو ہے وہ ساری امام چلے اور دوسرے بیٹے کی طرف سے آپ بالکل ہی آنکھیں بند کر لیں، یہ فرق نہ کریں۔ اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ہم جناب حسن مجتبیٰ سے بھی اتنی ہی عقیدت رکھتے ہیں جتنی جناب حسین سے رکھتے ہیں، اور ہماری ان دونوں سے عقیدت وہ جناب رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے محبت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن نے مجھ سے سرداری لی ہے، حسین نے مجھ سے شجاعت لی ہے، دونوں مجھ سے لے رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جو صبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جناب حسین کا صبر نہیں ہے، یہ جناب رسالت مآب کا صبر ہے۔ جو جرأت و کردار اور بہادری نظر آ رہی ہے جناب حسین میں، وہ جناب حسین کی نہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ رہی ہے۔ اور جب لشکرات میں سامنے ہے، خلیفہ وقت ہے جناب حسن مجتبیٰ، اور خلافت کو، حکومت کو چھوڑ کر مسلمانوں میں جو صلح کروا رہے ہیں، یہ ان کے کردار میں جو امن پسندی نظر آ رہی ہے، یہ جو سخاوت نظر آ رہی ہے، جناب حسن مجتبیٰ کی نہیں، یہ جناب رسول اللہ کی سخاوت نظر آ رہی ہے۔ تو نجیب الطرفین سید ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمزور بدن ہے آپ کا ظاہری طور پر، کیونکہ اللہ والے کھانے پہ زیادہ زور نہیں رکھتے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم لوگ کھانا دبا کے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فجر واسطے اٹھیا نہیں جاتا۔ جب پیٹ خالی رکھ کے تھوڑا سا سوئیں گے فجر میں انشاءاللہ جاگ آ جائے گی۔ روزے کی حالت میں بندہ نماز پڑھتا ہے نا، کیوں پڑھتا ہے بھلا؟ خالی ہوتے ہیں جناب، اور جیسے ہی افطاری میں بھرتے ہیں پھر کہنا نہیں ہون رہے ہوں نہ مسجد الجا۔ اگر آپ افطاری ٹائم لڑ کے آ بھی جائے تو تراویح کے لیے نہیں آنے دیتا، کہتا نہیں یار بس نیندر بڑی آئی، آج سو جا، مولوی ٹائم بڑا لا دینا، گھنٹہ لگ جاتا تراویح۔ اور آج کل تو ویسے گرمی کا موسم ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، یار سو جا۔ تو یہ قصور آپ کا نہیں ہے، جو آپ نے ٹکا کے سموسے پکوڑے کھا لیے ہوں گے نا، وہ اب آپ کو روک رہے ہیں۔ اللہ والے ہمیشہ بڑا کم کھاتے ہیں، اور کھاتے صرف اس لیے ہے کہ زندگی چلتی رہے اور اتنی طاقت بدن میں رہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت اور بندگی ہوتی رہے۔ تو کمزور بدن، درمیانہ قد، آواز بلند، علم کا سمندر موجود اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سینے میں موجود، معرفت الہی کے سب سے اونچے مرتبے پہ فائز، اور اس کمال کا علم اور طریقت کا عرفان اللہ نے عطا کیا کہ چور پر نظر پڑتی تھی تو اس کو بھی ولی بنا دیا کرتے تھے۔ اس درجے میں فائز کر دیا اللہ نے کہ ایک نظر چور پہ پڑتی ہے۔ رات کا وقت ہے، چور گھسا ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک میں لوٹنے کی نیت سے۔ اس نے سمجھا
کہ یہ 21ویں صدی کا پیر ہے جو مریدوں کو لوٹ لوٹ کے لینڈ کروزر پجاروں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، خون چوستے ہیں غریب مریدوں کا، اور اس خون کو چوس چوس کر کوئی پیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو گاڑی کے بغیر، اور گاڑی بھی اللہ سے اعلیٰ، کوٹھی پیر کی اللہ سے اعلیٰ، کھانا پیر کا اللہ سے اعلیٰ، لباس پیر کا اللہ سے اعلیٰ، اور جو مرید نہیں دے سکتا اس مرید کو انبار پاؤ، اور جو مرید پراڈو میں آئے گا پیر صاحب ستے بھی ہوں گے ادھر واسطے میں اٹھا لیا کرو کیونکہ جدو بھی آئے گا چیک دے کے جائے گا، یہ حالت ہے ہماری۔ تو وہ چور سمجھا کہ اتنے بھی وہی کام ہونا، چور گھس گیا رات کی تاریکی میں ڈاکہ مارنے کے لیے جناب غوث اعظم کے حجرے میں، بتی تو تھی کوئی نہیں، لائٹ تو تھی کوئی نہیں، اندھیرا تھا، حضور غوث اعظم عبادت میں مصروف ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب دروازے پہ دستک ہوئی تو چور ڈر کے ایک نکر میں کچھ صفحے پڑی ہوئی تھی پرانی، ان کے پیچھے چھپ گیا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، پھر دروازہ کھولا تو سامنے نورانی چہروں والے کچھ بزرگ آئے اور انہوں نے آ کے سلام عرض کیا جس طرح عرض کرنے کا حق تھا۔ سلام عرض کرنے کے بعد انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا یا حضرت ہمارے علاقے کا قطب آج فوت ہو گیا ہے تو ہمیں قطب چاہیے نیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا صبح آ جانا کچھ ارینج کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہونے چاہیے، ابھی چاہیے، فرمایا صبح آ جانا دے دیں گے بندہ، اب رات کے اس پہر کہاں سے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ابھی چاہیے جناب۔ حضور غوث اعظم نے جب بار بار تکرار ہوئی، اب توجہ رہے، حضور غوث اعظم سے تکرار جب بار بار کر رہے ہیں وہ کہ نہیں ابھی چاہیے، آپ فرما رہے صبح، انہوں نے کہا ابھی چاہیے، جلال بھی ہے غوث اعظم، فرمایا اچھا اگر ابھی چاہیے تو جاؤ اس نکر میں صفحے ہٹاؤ، اس کے پیچھے سے کتب نکالو اور لے جاؤ۔ بزرگ اندر آئے، صفحے ہٹائی، پیچھے سے چور کامتا ہوا نکلا، اس نے کہا حضرت میں تو چور، فرمایا تو تھا لیکن جب تو اس حجرے میں آ گیا